الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم سے قد کاٹ میں، جوانی میں، طاقت میں، مال میں، حسن و جمال میں، وجاہت میں اچھے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ بزرگان دین سے سنتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت 70 مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو جس کو اپنی بات سننے کے لیے اللہ توفیق دیتا ہے تو اس کو کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزارنا دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور دین کا ہر کام اللہ کو محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتا تھا۔ عذاب آیا، ساری بستی جو ہے نا وہ تباہ برباد ہو گئی، وہ بندہ محفوظ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ اس سے تو میں بہت زیادہ تنگ تھا، یہ تو میری نقلیں اتارتا تھا، ساری بستی کو کچھ نہ کہتا، اس کو تباہ کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ یہ تیری نقل اتارتا تھا تو مجھے یہ اچھا لگتا تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نقل اتارنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اللہ اس کو ضائع کر دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔
دین کی نقل و حرکت شروع ہوئی اجتماعی طور پر۔ پہلے بھی لوگ دین کا کام کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ خطاب فرمایا، لاکھوں کا مجمع، دعا ہو گئی، اترنے لگے سیڑھیوں سے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا شاہ صاحب کا بیان ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہاں جی ختم ہو گیا۔ اوہو، میں اتنے دور سے آیا ہوں اور میں بیان سے محروم رہ گیا۔ تو شاہ صاحب نے کہا مجھے سارا یاد ہے، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ کہا سنا دو۔ شاہ صاحب نے وہیں پہ شروع کر دی، نئے سرے سے بیان شروع کر دی۔ بیان مکمل ہوا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت ایک بندے کے لیے آپ نے 3 گھنٹے کا بیان دوبارہ کیا ہے، آپ کا اتنا قیمتی وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا پہلے بھی اللہ کو سنا رہا تھا، اب بھی اللہ کو سنایا ہے، یہ تو ذریعہ بن گیا ہے سننے کے لیے۔ تو ایک آدمی کو شاہ صاحب نے جو ہے پوری تقریر دوبارہ سنا۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے آج تک دین محفوظ ہے۔ اور جب اجتماعی طور پر دین کا کام شروع ہوا تو آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر دین کی نقل و حرکت نہ ہوتی ہو۔ یہ معمولی سی حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دین کا اتنا بڑا نظام ایک شروع کر دیا ہے۔ فیصل آباد میں جماعت جا رہی تھی گاڑی میں، تو ایک درخت کے نیچے 4 آدمی تھے اور ایک آدمی کو پکڑ کے مار رہے تھے۔ ادھر سے جماعت والے گئے، انہوں نے گاڑی روکی، وہ بھاگ گئے۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ کون لوگ تھے اور تجھے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ مجھے آپ اتنے پیسے دیں گے تو میں قادیانی ہو جاؤں گا۔ انہوں نے اس کا چوتھا حصہ لایا کہ آپ یہ لے لیں اور آپ قادیانی ہو جائیں، باقی پیسے آپ کو بعد میں دیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، پیسے پورے لاؤ گے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ تو یہ مجھے زبردستی لے کے جا رہے تھے اور مجھے مار رہے تھے، اتنے میں آپ آ گئے۔ تو تبلیغ والوں نے اس کو ساتھ لیا اور اس کو لے گئے، 3 دن لگوائے۔ واپس وہ آیا تو اس نے کہا اب مجھے ساری کائنات دے دیں، میں قادیانی نہیں بنتا، سب مجھے دے دیں، سب کچھ دے دیں، میں قادیانی نہیں بنتا۔ یہ اس نقل و حرکت کی برکت ہے، اور یہ معمولی امت بھی نہیں، اس کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں نے دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس امت کا تذکرہ ہوا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن وہ نبیوں والا کام کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا یا اللہ یہ امت مجھے دے دو۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آخری نبی کو دی ہے۔ 8 بشارتیں ایسی ہیں جن کا ذکر کیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ اگر مجھے یہ امت نہیں دیتا مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میں نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معمولی امت نہیں، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔
اور یہ معمولی بات نہیں. اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو منع کرے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. جو یہ کام کرے گا وہ کامیاب ہے. اب اس میں علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ ہر آدمی کا تبلیغ کا مقام الگ ہے. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو وہ لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہمارے بزرگان دین نے ایک آسان ترتیب بنا دی کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور ہر سال چلہ لگایا جائے، اور جس کے کوائف پورے ہو جائیں، 2 چلے ہوں، شادی شدہ ہو، تو وہ بیرون ملک کے سفر کا ارادہ کرے. مہینے میں 3 دن لگائے اور 2 گشتیں کرے، ایک اپنی مسجد کی، ایک بیرون مسجد کی. 2 تعلیمیں، ایک اپنی مسجد کی اور ایک گھر کی تعلیم کرے. یعنی جو فضائل اعمال ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ گھر میں بھی پڑھی جائے. فضائل صدقات یہاں پڑھی جائے تو گھر میں بھی پڑھی جائے، تاکہ ہم خود دیندار ہوں تو ہمارے گھر والے بھی دیندار ہوں. تو اس کے لیے سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم اجرنا من النار. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.